السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا ہے کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یہ غائب کر گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 17 ماہ تک جو نمازیں پڑھی ہجرت کے بعد، اس میں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم نے حالات سارے پیچھے معلوم ہو گئے ہمیں کہ ایک امت سے یہ مقام چھینا جا رہا ہے، اب وہ اس کی مستحق نہیں رہے، یعنی ان کے پاس جو علم تھا، جو کتاب، وہ اب ان کی بنیاد نہیں رہی، چھوڑ دیا انہوں نے، لہذا ان سے یہ مقام امامت کا چھینا جا رہا ہے۔ اور جو بیت المقدس میں جو قبلہ تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے تعمیر کیا تھا، اور 14 صدیوں تک وہ لوگ اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی اور پھر اس کے بعد وہاں قبلہ کو، یعنی ایک نیا قبلہ دیا گیا، آگے اسی قبلے کی تبدیلی کا یہ پورا واقعہ آ رہا ہے۔ لیکن جو ہی اس کا قبلہ بدلا گیا تو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ان قریب بہت جلد یہ کہیں گے کہ انہیں کیا ہو گیا کہ انہوں نے قبلہ ہی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں قبلہ ہم نے بنایا تو اس کو بھی ہم نے بنایا، اور جو بدلا ہے وہ بھی ہم نے بدلا ہے۔ تو یہ مشرق اور مغرب تمہارا تو نہیں ہے نا، مشرق اور مغرب تو اللہ کا ہے، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور ہم نے تمہیں چونکہ امت وسط بنایا۔ دیکھیے امت وسط ایک ایسا لفظ ہے جو بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو اس کا معنی درمیانی نہیں، آپ یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اپنی امت کے قائد کی حیثیت سے سامنے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی امت پر گواہی دیں گے، اور وہ کیا ہے کہ میں نے اپنی امت تک وہ پیغام پہنچا دیا، نعمان پہنچایا اور پوری قوت کے ساتھ پہنچایا اور مکمل پہنچایا۔ اس وقت اس امت کو بھی یہ گواہی دینا ہوگی۔ فرمایا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں بھی یہ گواہی لوگوں کے سامنے دینا ہوگی
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر یہ گواہی دے چکا، ہمیں گواہی کیا جائے۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس ساری دنیا میں اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، جن کے پاس علم ہے اور کتاب ہے، وہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ علم اور یہ کتاب ہم نے ساری دنیا تک پہنچائی۔ آج مجھے بھی اور آپ کو یہ سوچنا ہے، یہ گواہی دینا ہے، دیں گے تو پھر تیاری کیجیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کے انتظار میں ہیں کہ ان تک یہ اللہ کا یہ نور جو ہے یہ پہنچایا جائے۔ ریاض میں ایک دفعہ پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء کا اجتماع تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی تک دعوت اسلام نہیں پہنچا وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، دین ہی نہیں پہنچا۔ تو علماء دو قسم کے، دو رائے ہوں گی۔ کچھ یہ کہنے لگے کہ دین جو کہ پہنچا نہیں جاتا، وہ جب تمام نہیں ہوئی تو اللہ اس کو جو ہے دوزخ میں نہیں ڈالے۔ دوسرے لوگ یہ کہنے ہیں کہ نہیں، یہ کائنات بھی تو ہے، اس کائنات میں وہ دیکھتا میرے رب کو پہچانتا۔ ان میں سے ایک ایسا عالم بھی تھا جو نہ ان کے ساتھ تھا نہ ان کے ساتھ۔ شاہ سعود نے ان سے پوچھا کہ شیخ آپ بھی کچھ بتائیے نا۔ کہنے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام نہیں پہنچا ہے تو حجت تمام نہیں ہوئی، لہذا وہ جنت میں جائے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب تمام ہو گئی یہ کائنات کا نظام جو ہے اس کو خود سمجھنا چاہیے۔ لیکن آج میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ قیامت کے دن مجھ سے یہ پوچھے کہ تو زندہ تھا نا، اس تک یہ دین کیوں نہیں پہنچا، تو میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میں دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا۔ آج آپ اور میں اسی مقام پہ یہی سوچیں، جس تک یہ دین نہیں پہنچا، یہ قرآن، یہ نور جو ہم بخیل بن کے بیٹھ گئے ہیں، اس سے بڑا بخل کیا ہو سکتا ہے؟ نور ہمارے پاس ہے اور ہم لوگوں کو اس کو سمجھنے کے لیے دعوت تک نہیں دے سکتے۔ آج حاضری کتنی ہونی چاہیے تھی؟ چوتھا دن ہے، ہم ایک آدمی کو دعوت نہیں دے سکتے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ لوگ یہ ہمارے گلے میں گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، ظالموں تم نے ہمیں دعوت نہ دی، ہمیں اس نور سے محروم رکھا۔ یہ شہادت دینا ہے مجھے بھی، آپ کو بھی۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ ایک قبلہ پہلے تھا، وہ بھی ہم نے بنایا تھا، لیکن اس لیے کہ ہم آزمائیں کہ کون ہمارے رسول کی بات مانتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ تھا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھا، جن کو یہ معلوم تھا کہ وہ بھی اللہ ہے اور یہ بھی اللہ ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ رسول نے کہا ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھو، ادھر پڑھ لی۔ رسول نے کہا ادھر کر کے پڑھو، ادھر پڑھو۔ مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے، مسئلہ تھا تو کسی اور کے لیے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری میں آپ میں سے جنہوں نے حج کیا مدینہ منورہ گئے، انہوں نے دیکھا جبل صلاح کے قریب غزوہ خندق کے موقع پر جو خندقیں ہوتی گئیں اس کے قریب ہی ایک محلہ ہے، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں۔ اس مسجد کی وجہ تسمیہ یہی بنی کہ یہاں حضرت بشر بن برا بن معرور یہ صحابی ہیں، ان کی دعوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ رجب کا یا شعبان کا مہینہ تھا، 2 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ 2 رکعتیں پڑھا چکے تو وہی آ گئی، اور اسی وقت حکم دیا گیا کہ اسی وقت آپ اپنا چہرہ جو ہے کو
مکہ کی طرف کر لیجیے، اب آپ کا قبلہ جو ہے وہ ہو گیا۔ آپ اگر اس وقت آپ کا جو رخ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، جو مدینہ سے شمال کی طرف ہے، رخ یوں بنتا ہے، لیکن جب حکم دیا گیا تو آپ جو خانہ کعبہ تھا وہ بالکل جنوب کی اپوزٹ ہو گیا، جنوب کی طرف چلا گیا۔ مشکل کام ہے، پوری جماعت ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر ادھر کھڑے امام کی حیثیت، ان کو چل کے اس طرف جانا پڑا اور مقتدیوں کو بھی کچھ ڈھونڈنا پڑا۔ حکم تھا کہ اسی وقت پھرو، اسی وقت۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتداء نہیں کرتا اس وقت، اس کے کوئی بے ایمان ہونے میں شک رہ گیا، اتباع نہیں کی اس نے۔ تو یہی بات انہوں نے، یوں ہی وہ پھر گئے تو دوسری طرف قبلہ بن گیا۔ تو یہ صبح جو ہے انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، یہودیوں نے کو بھی کبھی ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، عجیب یہ کتاب ہے، عجیب وہی ہے، عجیب نہیں ہے، اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے تھے کہ اب امامت کس کو ملنے والی ہے؟ بنی اسماعیل کو۔ پہلے کس کے پاس تھی؟ بنی اسرائیل کے پاس۔ تو لہذا قبلہ بھی نیا ہونا چاہیے۔ لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں، یعنی آپ منہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دعا مانگتے تھے کہ اللہ قبلہ بھی مجھے دے۔ تو اللہ نے حکم دیے کہ جسے تم پسند کرتے ہو اسی کی طرف منہ پھیر دو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا دو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات تھی اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں، ممکن نہیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیں اور ان کے قبلے کی طرف جو ہے پیروی کریں، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔ اسلام کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں، وہ حق ہے اور سچ ہے، اور حق اور سچ کو ہی وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی کوئی آدمی اپنے اولاد کو نہیں بھول سکتا، یہ بھی اسی طرح جانتے ہیں کہ ان کی کتاب میں یہ بات تھی، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ ہو۔ آپ ذرا قرآن میں دیکھیں، یہاں لکھا ہوا وقف منزل، کہیں نظر آ رہا؟ اگر آپ کے پاس یہ قرآن ہے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا وقف منزل۔ منزل میں نے آپ کو بتایا کیا ہے، صحابہ کی تلاوت کی ایک مقدار ہے۔ تو یہاں آ کر ایک صحابی نے تلاوت تھوڑا وقف کیا، ابھی منزل چل رہی ہے، ابھی دیکھیے یہ دوسرا پارہ شروع ہوا ہے، یہاں کے ایک صحابی نے سانس لیا ہے۔ کام ہماری طرح ہی کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا، یہ جہاد بھی کر لیا، یہ سارا کچھ کر رہی ہے، جنگیں بھی لڑ لی، ٹھیک ہے، اور بچے بھی ان کے زیادہ ہوتے تھے، تمہاری وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، سارا کچھ ہوتا، لیکن یہ دیکھیے تلاوت کے اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ تلاوت زیادہ نہ کی جائے تو یہ مضامین ہمارے ذہن میں رہ ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی تلاوت کی جائے گی تو یہ مضامین ذہن میں رہیں گے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا
تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں وہ تمہارا قبلہ کیا ہے کہتے ہیں نا وہی. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو, بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا. اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ کسی ایک اور محلے میں مدینہ میں دوسرے دن فجر کے نماز کے بعد وہاں یہ پہنچا. تو وہ ایک رکعت پڑھ چکے تھے, دوسرے میں آئے کہ بھائی لوگ پھیر لو. لوگوں نے پھیر لیا, لیکن ان میں سے کچھ پھر انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو, وہ نماز ہی چھوڑ کے چلے گئے. کیا خیال ہے, ایمان کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں. قرآن کا حکم آیا, سمجھ آئے یا نہ آئے بس ٹھیک ہے کرو, کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے. اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو, اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. حجت کیا مطلب ہو, کیوں نہ ملے؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ایک قبلہ دینا تھا, وہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے. اور پھر بھی اگر تم بیت المقدس کی طرف کر کے منہ نماز پڑھتے رہے تو پھر لوگ کیا کہیں گے, اپنی کتاب کے اوپر یہ عمل نہیں کیا. ہاں جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی, تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. نعمت ہے نا, نیا قبلہ, نئی امت, نیا مقام اور نیا نبی. اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا. یہ بڑی نعمت ہے جو تمہیں میری آیات سناتا ہے, تمہاری زندگیوں کو سنبھالتا ہے. یہ رسول نے جو کام کرنا ہوتا ہے, اور رسول کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ اس کی امت ہی کریں گے. علماء کریں گے صرف نہیں, یہ غلط فہمی ہے. علماء تو کرنا ہی ہے انہوں نے, لیکن ہر مسلمان نے یہ کام کرنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا, یتلو پڑھ کے سنائیں, لوگوں کو سنائیں یہ آیتیں, یہ احکام سنائیں, یہ اللہ کی کتاب ہے. وَيُزَكِّيكُمْ, وہ تمہاری زندگیوں کو سنوار رہا ہے. آج دنیا اس کی زندگی سنوری ہوئی ہے, کون سنوارے گا؟ یہ کام کون کرے گا؟ یہ ہمیں کرنا ہے. دیکھیے سوشلزم گیا نا, کیپٹلزم مر رہا ہے, خود وہی مظاہرے کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے, وہی کر رہے ہیں مظاہرے. اب دنیا کدھر دیکھ رہی ہے؟ ہمارا حال یہ, دنیا تو ہماری طرف دیکھ رہی ہے. ہمارا حال یہ ہے وہ وَيُزَكِّيكُمْ, اور وہ تمہاری زندگیوں کو سنوار رہا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ, تمہیں کتاب کی تعلیم دے رہا ہے, اس کتاب کی تعلیم دے رہا ہے. وَالْحِكْمَةَ, اس کتاب کی تعلیم مجھے اور آپ کو بھی دینا ہے. ہمیں تو خود کتاب پڑھنی ہے, تعلیم کیا دے گی؟ بندوبست اس کا کرنا چاہیے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, یہ اب ہماری ذمہ داری ہے. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ, تو مجھے یاد کرو, میرے ان احکام کو لے کر اٹھو, میں تمہیں بھی کبھی نہیں بھولوں گا. کسی نے پوچھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے یہاں میرا مقام کیا ہے؟ اس نے کہا بہت آسان. کہا کیا؟ کہا تم اس دنیا کے کاموں کے اندر سارے کام کرتے ہو, پریورٹی کس کو دیتے ہو؟ اللہ کو نمبر 1 یا 2 3 4 5؟ تو کہنے لگے کہ میں نمبر 1, کہنے لگے اللہ کے یہاں بھی تم نمبر 1. اگر تم 5 نمبر پہ لے جاؤ گے تو وہ بھی تمہیں 5 نمبر پہ لے جائے گا. سیدھی سی بات ہے. اذکرونی اذکر, اذکرونی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ 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 نہیں, میری اس کتاب
جو احکام ہیں وہ اصل ہے، یہ ذکر ہے، یہ قرآن کی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فاذکرونی، مجھے اس کتاب کے ذریعے سے یاد کرو، اس کے جو احکام ہیں ان کو عمل کرو، واشکرونی، اور شکر کرو، ولا تکفرونی، اور نہ شکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، شکر کیسے کیا جائے، وہ سب طریقہ بھی بتایا کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر، نسخہ بتایا ہے، بڑا کام کا نسخہ۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کو یاد رکھیں ہر وقت، تو یہ کام کریں، صبر والصلاۃ، اور نماز۔ دیکھیے نماز دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ صلاۃ و ذکر، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ یہ جو طریقہ نماز کا ہے جو بتایا گیا ہے، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ یہی ہے، اور یہ نماز جو ہے وہ تو ہے ہی مسلمان کی معراج، اور یہ قرآن اس نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ تہجد کے اندر اٹھیے، اس کے اندر اس قرآن کی تلاوت کیجیے۔ آپ کو قرآن حفظ نہیں ہے کوئی بات، تہجد پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ نفل ہے نا، ٹھیک ہے، چلیے۔ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ فرض کے اندر جو ہے قرآن کو اگر کھول کے پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی، مان لیا۔ نفل کے اندر سارے علماء متفق، سب علماء متفق، قرآن آپ کھول لیں، یاد نہیں ہے نا، تو اگر یاد نہیں تو پھر قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ چھوٹا قرآن لے لیجیے اور اسی طرح پڑھیے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، ساتھ ایک سٹول رکھ لیجیے، جب رکوع کرنے لگے اس کو پڑھا، پھر جب اٹھیں تو اتنی حرکت جو ہے سب علماء کے نزدیک نماز نہیں ٹوٹی، نفل ٹھیک کیجیے نا۔ اور یہ قرآن تو فجر کے وقت جو ہے، رات کے وقت اترا بھی ہے، اور دل میں بھی یہ رات کے وقت ہی اترتا ہے۔ تو یہ صلاۃ جو ہے، صبر، یہ اللہ نے نسخہ بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوگا۔ دیکھیے وہ زندگی جو وہاں ہے وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، یہاں کی زندگی کو اس کے اوپر قیاس نہ کیا جائے، وہاں کے قوانین اور ہیں، یا یہ عالم اس کے قوانین۔ یہاں کیا ہے کہ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، سیدھا دیکھتی ہے، اور 1 میل تک 2 میل تک دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ یہاں کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، اس نے ایسا بنایا ہے۔ وہاں کا ایسا نہیں ہے، وہاں سورہ اعراف کہتی ہے کہ جہنم والے دوزخوں کی آواز دیں گے اور وہ سنیں گے، پھر وہ ان کو جواب دیں گے اور وہ سنیں گے۔ اس کا مطلب وہاں کے اصول نہیں ہے، وہاں کا عالم اور ہے، اس کے اصول اور ہیں، اس کے قوانین اور ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے، اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کو کوئی مردہ کہے، مت کہو، وہ زندہ ہے، لیکن ولیکن لا تشعرون، تمہارے اس سمجھ میں نہیں آ سکتی عقل میں کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطرہ، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں۔ جو گھاٹا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ جب وہ مال بہت زیادہ دیتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ دیکھیے آپ نے تجربہ کیا کہ جب چوہے کو پکڑنا ہو تو اچھی اچھی مٹھائیاں رکھی جاتی ہیں، اچھی اچھی چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور چوہا اگر اس وقت یہ سوچے کہ واہ کیا نعمتیں ہیں، مجھے مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں، لیکن اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا تھوڑی دیر کے بعد یہ مٹھائی کھلا کے کیا ہے، یہی پکڑا ہے۔ تو یہ اللہ نعمت دے رہا ہے نا، یہ آزمائش ہے، اور اگر اس نعمت کا شکر نہ کیا تو اسے پکڑے جائیں گے۔ یہ ہے اثر وہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساری یہ چیزوں کا ذکر کیا، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، یا مال زیادہ دے کر آزمائیں گے، یا مال کم دے کر آزمائیں گے، ہے آزمائش، کیونکہ یہ دنیا آزمائش ہے۔ لیکن
اس بات پہ یقین پختہ رکھیے کہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے. آپ کا نقصان ہو گیا راضی ہو جائے. آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے راضی ہو جائے. اس نے دی جیسا وہ چاہتا ہے ہم بھی ویسے ہی چاہیں. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں. صبر کیا ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ جم کر رہے ہیں اور اپنے منزل مقصود کی طرف بڑھتے رہیں. اس کو صبر کہا جاتا ہے. صبر یہ نہیں کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اچھا بھی مان لے، یہ نہیں. صبر قرآن کی اصطلاح میں صبر ہوا ہے کہ اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ عزم اور ارادے کے ساتھ اپنے اس منزل مقصود کی طرف بڑھتے رہنے کا نام صبر ہے. اس کو چھوڑنے کا نام نہیں. آزمائشیں آنے تو چھوڑ کے بیٹھ جائے نہیں ہے صبر. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا. انا للہ و انا الیہ. دیکھیے کتنا اچھے الفاظ ہیں. انا للہ، ہم بھی اللہ کے، انا الیہ راجعون. جو نقصان ہو گیا، فوت ہو گیا نا، کوئی باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گیا، ہم یہی کہتے ہیں. ایسے زیادہ کیا بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے اس لیے کہ مان لے. اور اگر شور مچائیں گے تب بھی اگلے دن تو صبر کر ہی لیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پہ جب مصیبت آتی ہے تو صدمہ اولا جو ہے نا، اس میں کہ جو صبر کرتا ہے اس کا بڑا اجر ہے. اس کی کوئی مثال نہیں. دوسرے دن تو سب کو صبر آ جاتا ہے. یہ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہیں ہوں گی. اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راستہ رو ہیں. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، مکہ میں ہیں. خانہ کعبہ کے اب تو اندر ہی آگے، پہلے باہر تھی. پہاڑیاں ہیں دو. کیا ان کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ 6000 سال پہلے ایک اللہ کی بندی، ایک خاتون، کمزور بچہ دودھ پیتا ہے، حضرت ابراہیم جس کی میں آپ کو ایسی بات میں کہا، ان کو لے آ کے وہاں چھوڑ کے چلے جائیں. اسی وقت ریٹرن کہتے ابراہیم کہاں جا رہے؟ خاموش رہے. پھر پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، سمجھ گئے کہ معاملہ جو ہے. نبی کی بیوی سمجھتی حضرت حاجرہ کہنے کہ ابراہیم امن امر اللہ اذن لا یضیعن اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. حسبی اللہ نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہو جائے گا. جائیے سب کر سکتے. کمزور چھوٹا سا بچہ دودھ پینے والا، لگ تک سہرا، کوئی انسان نہیں. کیا کہہ رہی؟ حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ کافی ہو جائے گا. کیا ایمان! آج کی کوئی خاتون ہوتی ہے کہتے مر گیا تو نے مجھے بھی مار دیا، بچے کو بھی مار دیا، کدھر جا رہا ہے؟ نہیں، وہ کہتے حسبی اللہ، اللہ کافی ہے مجھے. کہ اللہ کافی ہوا. آئیے ساری 6000 سال کی یہ تاریخ جو ہے کیا بتا رہی ہے. جو آدمی عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، اس اللہ کی بندی نے کیا کیا تھا؟ صرف تھوڑی دوڑی تو لگائی تھی، دوڑ بھی نہیں، تیز تیز چلی تھی صفا اور مروہ کے درمیان. اس کا یہ چلنا، جس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اللہ کو اتنا پسند آئی یہ بات کہ حسبی اللہ، اتنا توکل ہے. اللہ نے کہا کیا مطلب کوئی آدمی یہاں آئے گا حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اس کے قدموں پر قدم رکھ کے نہیں چلے گا، نہ میں اس کو عمرہ قبول کروں گا نہ حج قبول کروں گا. آپ کر کے دیکھیے. کسی مولوی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جائیے عمرہ کیجئے، سعی نہ کیجئے، عمرہ نہیں ہوگا. حج کیجئے، سعی نہ کیجئے، حج نہیں ہوگا. ہزاروں سال پہلے ایک اللہ کی بندی نے یہ بات کی تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کی نشانی، اس بندی نے کہا تھا، اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا. لہذا جو شخص حج بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں. کوئی دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو برضا رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے.
تو اس کی قدر کرنے والا ہے. اس اللہ کی بندی کی اس بات کی قدر کی نا اس نے. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا عالی کے ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. ان تعلیمات کو بیان کر چکے ہیں اور پھر چھپاتے ہیں. میرے ایک دوست کیرالہ کے تھے، وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے. کہنے لگے اب جو وہاں مسلمان ہو رہے ہیں شوگر، وہ سوال کرتے ہیں ظالموں تم نے 800 سال ہمارے اوپر حکومت کی، یہ خزانہ کدھر چھپائے رکھا تم نے؟ تو ہمارے دل میں پتہ کر سکتے کدھر چھپائے رکھا ہے یہ خزانہ جو اب تم ہمیں پڑھا رہے ہو. یہی وہ ہے کہ ہم چھپائے بیٹھے ہیں اس خزانے کو، اس نور کو چھپائے بیٹھے ہیں. اپنے پڑوسی کو نہیں دعوت دیتے ہاں اس نور کے اندر تھوڑا سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو اس کے نور میں رہیں. ویسے تو بڑے بڑے فنکشنوں میں بڑوں کو دعوتیں دے کے جاتے ہیں. یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے. جو اس کی تعلیمات کو چھپائے گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بھی اس کے اوپر، جس پر اللہ لعنت کرتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے یہ ہر کو خود سوچ لینا چاہیے. اور تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں، ابھی تک ہو گئی غلطی، ٹھیک ہے ابھی تک ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں. اللہ فرما رہا ہے میں معاف کر دوں گا. ابھی تک جو کچھ ہو گیا کوتاہی ہو گئی، معاف کر دوں گا. اور میں انا التواب الرحیم، میں بڑی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اس کے باوجود بھی اختیار کیا، کفر کافر کی بات نہیں ہے، یہ جو تعلیمات کو چھپانے کی بات ہے وہ بات کی جا رہی ہے. پھر بھی اسی روش پر چلتے رہے، کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت. معاملہ اور آگے بڑھ گیا، بڑا خطرناک معاملہ ہے. ہم جس اسٹیج پر آ گئے ہیں یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. یا ان تعلیمات کو لوگوں کو بتائیے یا پھر اس کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کی بھی لعنت، اس کے فرشتوں کو بھی، تمام انسانوں کی لعنت. کیا تصور کر سکتے ہیں کہ قیامت کا دن ہو، ایک انسان کھڑا اور اللہ سارے انسانوں سے کہ لعنت بھیجو اس کے اوپر؟ کوئی ذلت اور خواری کی کوئی اور اس سے ہو سکتی مقام؟ دنیا کے انسانوں کے سامنے ذلیل و خوار کیا جائے. یہ ظالم اس نے ہمارے نور کو چھپایا تھا لوگوں سے، نہ خود سیکھا نہ لوگوں کو بتایا. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. لا یخفف عنہم العذاب، عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ورنہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. مہلت ختم، پھر نہیں. وہ تمنا کرے گا ایک دفعہ بھیج دے، میں اب سب کچھ کروں. نہیں، مہلت عمل ختم ہو گئی. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پیغام ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشان، بے شمار نشان. یہ اللہ بیان کر رہے ہیں، پڑھے تو کوئی ہو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ان میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ تو عقل والے ہیں، اور باقی کون ہیں؟ بولتے پھرے ہیں پی ایچ ڈی آپ بے وقوف. مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں. یہ مت خیال کیجیے کہ وہ بت پوجنے والے کو مد مقابل بناتے ہیں. ہم نے بھی اس وقت زندہ بتوں کو مد مقابل بنایا ہوا ہے، اور تو چھوڑیے نا اپنی خواہشات نفس کو مد مقابل بنایا، اور ان کے لیے ایسے گردیدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گردیدگی ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو معبود رکھتے ہیں. ایمان والے تو اللہ کو سب سے زیادہ بڑھ کر، کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا. تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیں گے. کیوں؟ انسان جو کل تجھے آج بتا رہا ہے نا قرآن، اس کو یقین کر لینا کہ ایسا ہونے والا ہے. تو جس بات کی کل جو بات کر رہا ہے تو آج اللہ نے بتا دیا، آج اس کو پرما کر. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو. وہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں کبھی بھی پاکیزہ کی طرف دعوت نہیں دے سکتا. اور حلال کا حکم انبیاء کو بھی دیا گیا ہے کہ حلال کھاؤ، حلال، حرام نہیں. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے اور اللہ نے فرمائی. شیطان حلال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا، آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، تو مجھے بھی کوئی نسخہ بتائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا مشکل نسخہ ہے. مشکل کیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح. آپ نے فرمایا کہ ساتھ لا تأکل لقمۃ حرام ولا تشرب حرام. اس گلے سے تیرا ایک لقمہ حرام کا نیچے نہیں جانا چاہیے، نہ ایک گھونٹ حرام کا جانا چاہیے، تب تو مستجاب الدعوات ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے یہ عزم کر لیا اور زندگی بھر میرے اس حلق سے نیچے حرام کا لقمہ نہیں لیا، اور اس لیے وہ مستجاب الدعوات معروف تھے، مشہور تھے. آخر عمر میں نابینا ہو گئے. بیٹے نے کہا دعا کیجیے نا مستجاب الدعوات ہیں، اللہ آپ کو جو ہے آنکھیں لوٹا دے. کہا نہیں یہ کام نہیں کرنے والا. تو ابا
روز میں آپ کو لاتا ہوں مسجد نبوی پہ لے جاتا ہوں، مشکل ہوتی ہے، کہا یہ مشکل بھگت لے، لیکن میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان نابینا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے پیدا تو آنکھوں کے ساتھ کیا تھا، یہ ہوا کیا تیرے ساتھ؟ اور وہ بندہ کہے گا بے عزتی کا و جلالی کا، یا رب تیرے جلال کی تجھے قسم، تو نے مجھے پیدا تو بینا کیا تھا، لیکن ایک وقت آیا تو نے یہ بینائی مجھ سے لے لی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا صدق تھا، تو نے سچ کہا، میں نے تو اسے بینائی لے لی۔ اور اللہ فرمائے گا یہ جو تو نے صبر کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، مانگ جو کچھ مانگتا اس کے بدلے مانگ، تو بیٹے میں چاہتا ہوں کہ میں وہ اللہ کے ساتھ میرا بھی وقاص اشرف الاشرف میں سے کہنے لگے میں وہ ہوں، کھڑا ہوں اپنے رب کے سامنے، نابینا اللہ پوچھے تو میں یہ جواب دوں، اس لیے میں دعا نہیں مانگتا کہ مجھے اللہ لوٹا دے۔ سوچ کی بات ہے۔ تو حرام کھانے والا، پینے والا، پہننے والا کبھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، باپ دادا کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو، راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہیں کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ باپ دادا یہ کہ ڈفر تھے تو پھر بھی انہیں کی، لیکن ہمیشہ دیکھیے اسی بات پہ آ کے انسان جو ہے نا اڑ جاتا ہے کہ میرے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتا، اگر چلیے وہ گمراہی کیوں نہ ہو، لیکن باپ دادے کی بات ہے نا، وہ یہ کرتا، عقل مند وہ ہے جو باپ دادے کو اس معیار پہ توڑتا ہے، بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہاں پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ نبی پکار رہا ہے، قرآن کا نور، اس کی تعلیمات دنیا کے اندر پھیل رہی ہیں، لیکن جو اپنے باپ دادا کی اسی کے اوپر چل رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں سنتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کوئی عقل نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان والوں کو بات کی گئی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، حرام ہے۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ مجبوری ہے، جنگل میں جا رہا ہے، کچھ نہیں ہے، پیاس لگی ہے، نہیں ہے، شرابی ہے، تو اب کیا ہے؟ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو پینا اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ مر جائے گا، اور مر جانا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب پینا ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے ساتھ چل کر فرماتا ہے۔ اس نے اگر سورج کی بوجھ سے منع کر دیا، یہ بتائیے اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ یا اس نے شراب سے منع کیا تو اللہ کو کوئی فائدہ ہے یا اس کو کوئی نقصان ہے؟ اس کا کوئی نقصان نہیں۔ وہ جانتا ہے جس نے یہ باڈی پیدا کی ہے یہ اس کو کس چیز سے نقصان پہنچتا ہے، وہ اس نے سارا بتا دیا۔ یہ وہ کٹلاک ہے، انسان کیسے زندہ رہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، کیا کام کریں گے فائدہ ہوگا، کیا کام نہیں کریں گے، یہ سارا کچھ بتایا گیا۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیڑ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔
دیکھیے قرآن بار بار کہہ رہا ہے تعلیمات کو، اس کے احکام کو، اس کی تعلیمات کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی ہے۔ ہدایت اللہ نے دی، نبی کو بھیجا، قرآن بھیجا، نور موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسی طرح بڑھے چلے جا رہے ہیں، اور مغفرت کے بدلے عذاب مول دے دیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکلے، بہت دور۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ آیت دیکھیے، یہ آیت البر کہلاتی ہے۔ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کیا تعریف اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ، اور یہ لوگ متقی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تعریف کی۔ متقی کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ یہ ساری اس میں وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، وہ رشتہ داروں کو اللہ کے لیے دیتا ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا کہ رشتہ داروں کو جو زکوٰۃ کے بعد جو مدد کرنی، یہ نہیں کہ وہ آپ کے پاس مانگنے آئے، نہیں، ان کے گھر پہنچائیں، ان کی خودداری کو مت ڈسٹرب کریں۔ یہ ہے اصل چیز۔ میں وہ آتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، دینا تو اللہ کی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے، اس کا حکم یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، کافروں سے بات نہیں کی گئی، کس سے کی گئی؟ ایمان والوں سے۔ تم پر کیا ہے؟ ہمارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، یعنی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ یہ معاملہ بالکل واضح ہے، لیکن
آج اس جدید دور میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بڑی پرسنالٹی کسی غریب کو مار دے تو پھر کیا ہے؟ عدل ہوتا ہے؟ نہیں. قرآن نے کہا الحر، آزاد نے قتل کیا آزاد ہی کیا جائے گا. ایسا پہلے بھی تھا، ایسا آج بھی ہے، اس جدید دور میں بھی ہے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کر تصفیہ ہونا چاہیے. بات کی بھائی یعنی مومن کا بھائی ہوتا ہے، قتل ہو گیا، اب اگر اس کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ معروف طریقے کے مطابق خون بہا کر تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، ورنہ تو قتل ہی ہونا تھا، قصاص ہی ہونا تھا. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. کیا کہا اس نے کہ میں جی قصاص دیتا ہوں، یعنی میں فدیہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر بعد مکر گیا. یا یہ ہے کہ اس نے فدیہ لے لیا اور اس کے بعد پھر قتل کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. اگر کوئی ایسا کرے گا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو بھی کرے گا دونوں پارٹیوں میں سے جو بھی کرے گا اس کے لیے جو ہے دردناک عذاب. اور آگے فرمایا کہ یہ حکم جو ہم دے رہے ہیں، ایک نے قتل کیا دوسرا جو قتل کر دیا جائے، قصاص کا یہ جو حد ہے اس کو جاری کیا جائے، ہمیں کتنا فائدہ ہو جائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں کتنا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل رکھنے والوں، سمجھنے والوں، اسی کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. دیکھیں زندگی کی بات کی گئی، ایک کے مقابلے میں ایک کو، ٹھیک ہے. آئندہ کوئی ایسا ہے تو سوچ سمجھ کے کرے. اب کیا ہے، کیا حالات ہیں؟ کسی نے گالی بکی قتل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ قصاص ہے نہیں، حد اللہ کی ہے نہیں. اور جہاں یہ حد ہو وہاں ہزار طرح سوچے گا کہ میں کیا کروں، اسی طرح ہو جائے گا. یہ لعلکم تتقون، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اس میں زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو. قانون یہ اللہ کے حد ہے، اس سے پرہیز کرو. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، دیکھیے وراثت کی بات ہے، اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جن لوگوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. دیکھیے آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ اول تو یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے والدین کے لیے اور ان کے لیے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ آیت منسوخ ہے. اللہ نے طے کر دیا جب تم میں سے کوئی مر جائے، جب تم میں سے کوئی مر جائے، ہم کیا ہوتا ہے کہ ابھی مرے نہیں پہلے جائیداد تقسیم کر دی. یہ خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد باپ کو اٹھا کے بات پھینک دیتی. تم نے خود ہی ایسا کیا نا. اللہ نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد خود تقسیم ہو جائے گی، تجھے ضرورت نہیں ہے تقسیم کرنے کی. اللہ نے تقسیم کر دی ہے، لیکن تو نے پہلے ہی سمجھا اچھا وہ میری بچی چھوٹی پتہ نہیں اس کا کیا کہنا، تو رب بن گیا اس کا. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے نام بھی اس کے نام بھی. 4 بیٹے تھے، اب باپ رلتا پھیرا. کبھی اس کے گھر وہ کہتی ہے وہ اس کا بیٹا نہیں ادھر بھیجو، وہ کہتی نہیں ادھر بھیجو. غریب خوار بنا. آدمی کے ہاتھ میں پاور ہو، پیسے ہوں، دولت ہو، پراپرٹی ہو تو طاقتور ہوتا ہے نا. پھر سارے آئیں گے، پھر ساری تو خوش آمدید بھی کریں گے. یہ وہ حکمت ہے کہ اللہ نے فرمایا جب کوئی تم میں سے مر جائے پھر وہ آٹومیٹک تقسیم ہو جائے، وصیت کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے نظام جو ہے آسان بنا دیا. لیکن یہاں اس کی خلاف ورزی جب ہوتی ہے تو پھر یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. البتہ 1/3 کی وصیت آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی وارث کے حق میں نہیں کر سکتے. آپ پھر کسی وارث کو مثلا ایک بیٹی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ 1/3 بھی اسی کو دے دیں. نہیں ایسا نہیں کر سکتے. خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، اقامت دین کی بات کر سکتے ہیں، کتابیں خرید سکتے ہیں، فی سبیل اللہ
کوئی مطلب ہے صدقہ دے سکتے وہ کر سکتے وہ آپ لوگ، لیکن وارثوں میں سے پھر کسی کو دے دیں گے یہ ان بیلنس ہو جائے گا، یہ اللہ کے نزدیک گناہ، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ گیا اور وہ وہی ہے جو بھی رمضان آنے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، پہلے اس آیت کو پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ تقوی جو ہے تمام عبادات ایک ہی صفت پیدا کرتی ہیں، اور وہ تقوی، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی، زکات بھی، یہ ساری چیزیں تقوی ہی پیدا کرتی ہیں۔ لیکن روزہ ان ساری عبادات میں سے ایسے کہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا کہ نہیں رکھا ہوا۔ باقی سارا حج پہ جائیں گے کچھ لوگ دیکھیں گے، زکات بھی کر دیں گے تو لینے والا تو جانتا ہے نا، جس کو اس نے دی وہ بھی جانتا ہے، نماز پڑھیں گے کچھ لوگ باجماعت دیکھیں گے۔ آپ روزہ ایک ایسا ہے اس کے بارے میں کہ یہ فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے پہلے چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ سفر میں چلا گیا اجازت دی اللہ نے، جب بیمار ہو گیا، لیکن وہ بیمار نہیں جو ڈاکٹروں سے سرٹیفکیٹ لے لیتے، وہ بیمار نہیں، یا وہ مسافر نہیں جو فلم کی شوٹنگ کے لیے چلے آرام سے واپس آئے۔ تو عید والے دن ایسوں کو ہمارے چینل، ہمارے ٹی وی فوکس کرتے ہیں، فلاں ایکٹریس کی عید کیسی ہے، فلاں کی کیسی ہے، فلاں کی کیسی ہے۔ لا حول۔ روزہ نہیں رکھا، روزہ کس کا ہے، عید کس کی ہے، روزے دار کی۔ لیکن اب عید منانا اور ٹی وی پر آنا، وہ بوڑھا اس کو ہمارا ٹی وی، ہمارا کیمرہ کبھی فوکس نہیں کرتا۔ 80 سال کا ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر 20 تراویحیں پڑھی ہیں، امام کی قیام اللیل کیا ہے، قرآن کی تلاوت سنی ہے، اس کے سمری سنی ہے، اس کو ہمارا ٹی وی فوکس نہیں کرتا۔ اس نے کیسے عید منائی، اس کو نہیں فوکس کرتا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور سرٹیفکیٹ لے بیمار ہیں، قرآن نے اجازت دی، بیمار سرٹیفکیٹ ڈاکٹر نے دیا، یہ حالت ہے، ایسا مریض نہیں۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ یہ حکم بھی منسوخ ہے، منسوخ سمجھ آ گیا نا، آیت موجود ہے، حکم موجود ہے، لیکن آگے ایک آیت آئی اس نے منسوخ کر دیا، وہ فرض ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے فدیہ دے دیا تو بس روزہ ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکے۔ یہ وہ احکام ہیں جو ہمیں جاننے چاہیے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی۔ رمضان اور قرآن، رمضان کی اہمیت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، وگرنہ تو دوسرے مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی ہے۔ اس کا مطلب اصل کیا چیز ہے؟ قرآن۔ جس انسان نے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لیا ہے اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ وہ پرائمری پاس ہے، اس نے حفظ کیا ہے اور اس کے بعد وہ تراویح پڑھاتا ہے، پیچھے بڑے بڑے ہیڈ آف اسٹیٹ بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کیا اس سے پہلے رکوع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اصل لیڈر کون ہے؟ جو آگے کھڑا ہے۔ کس نے اس کو لیڈر بنایا؟ قرآن نے بنایا۔ تو قرآن تو بچوں کو لیڈر بنا دیتا ہے، اور اگر بڑا کرے تو اس کو کیا مقام عطا کرے گا؟
قرآن تو جس پہاڑ پہ نازل ہوا ہرا، اس کو ہی اس نے کتنی شہرت دے دی. حالانکہ پہاڑ ہے، کوئی خوبصورت پہاڑ ہے سبز ہے نہیں، سب لاکھ پہاڑ ایسے، لیکن چونکہ قرآن وہاں نازل ہوا اور جس نبی پر یہ نازل ہوا قرآن، اس نبی کو افضل الانبیاء بنا دی. یہی کہتے ہیں نا ہمارے رسول افضل الانبیاء ہیں. اور جس امت کو یہ قرآن دیا گیا ہے اس کو اس قرآن نے کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ امت ہو جنہیں پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا. یہ قرآن جو ہے اس نے اس امت کو افضل بنایا. ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ وہاں ہمیں اسٹیٹس مل جائے اور وہاں مل جائے اسٹیٹس قرآن کے ساتھ. تو حضرات اس قرآن کی فکر کیجیے. ابھی رمضان بھی آ رہا ہے، قرآن اور رمضان ان کا آپس میں یہی تعلق ہے. تو میں پھر آج بول رہا ہوں کہ آپ کسی اور کو دعوت دیں، مت چھپائیے ان تعلیمات کو. آپ نے جان لی ہے، مت چھپائیے، جان لیے پھیلائیے اور اپنے گھر سے شروع کیے. آپ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی کلاس نہیں. کلاس ہے، گھر میں ہے. ساری گفتگو کرتے ہیں گھر میں، قرآن کی بھی کیجیے، دعوت بھی دیجیے. اور آپ کے اگر بیٹے بیٹی بڑے ہیں ان کو جو دعوت دے وہ تو آئے نا، وہ انفسکم واہلیکم نارا، ان کو بھی لے آئے. یہ خیر کا کام ہے، نیکی ہے، نور ہے. کیا پتا ان کی زندگی بدل جائے. آج تک آپ نصیحت کرتے رہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ کہتا رہتا ہے، اولاد زیادہ اثر نہیں لیتی، لیکن کسی اور کے ذریعے سے وہی بات سنتے تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ لمحات لمحات میں برکت دے دیتا ہے. تو آپ دعوت دیجیے نا، اپنے اولاد کو بھی لائیے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کے حلقہ احباب ہیں ان کو بھی دیں. ایک بات میں اور آج کروں اور وہ یہ ہے، آپ بہت سارے میسج